الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 106 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خطاب فرمایا، بلکہ پچھلی کئی آیات میں اور اس رکوع کے سٹارٹنگ میں ہی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ سے لے کے اور یہاں آگے کئی آیات تک، بلکہ پورا رکوع تقریباً اسی موضوع پر ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ تفرقہ بازی میں نہ پڑیں، فرقوں میں نہ بٹیں، اختلافات سے بچیں، اور اس کی وجہ بتا دی کہ اختلاف تم کر بھی کیسے سکتے ہو، اس لیے کہ تمہارے پاس قرآن جیسی اتنی واضح، مکمل، روشن کتاب موجود ہے، اور رسول مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے سامنے روشن چراغ کی طرح سے موجود ہے، یعنی حدیث مبارکہ جو آپ کا قول فعل امر سارا تمہارے پاس محفوظ ہے، موجود ہے، تواتر کے ساتھ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو پھر کس بات کا تم اختلاف کر سکتے ہو؟ کس بات میں اختلاف کرو گے؟ کون سی چیز ایسی رہ گئی ہے جو تمہاری سمجھ سے بالا تر ہو اور پھر تم جو ہے وہ اختلاف کرو، فرقوں میں بٹو؟ بلکہ فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ ایک مزید ایک بڑی سخت قسم کی وارننگ بھی دے دی ساتھ کہ مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا کہ جنہوں نے تفرقہ بازی یا فرقوں میں بٹے بھی تو اس وقت اور اختلاف کیا بھی تو اس وقت کہ من بعد ما جاءہم البینات، ان کے پاس بھی اسی طرح سے کتابیں موجود تھیں، تورات، زبور، انجیل، ان کے پاس بھی پیغمبروں کی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات موجود تھی، ابراہیم علیہ السلام کی ساری یہ تعلیمات موجود تھی، اور لوگ یہ سارے دعویٰ بھی کر رہے تھے کہ جی ہم تو ان پیغمبروں کے پیروکار ہیں اور ان کتابوں کو تھامے ہوئے بھی ہیں۔ آج تک یہ لوگ یہودی عیسائی خصوصاً کہ جی وہ بائبل کے پیروکار ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہ صرف اختلاف کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں، اور کسی اور کو وہ یعنی مانتے ہی نہیں ہیں کہ جو بھی بائبل کو مانتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں، جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو کچھ تم کہتے ہو وہ غلط ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں تم آپس میں ایسا مت کرنا، اگر تم نے ایسا کیا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر عذاب عظیم ہے، اور یہ عذاب عظیم کیسا ہوگا اور کب ہوگا اس کی تفصیل اب آگے بیان کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ عذاب عظیم، یہ بڑا عذاب اس دن ہوگا کہ جس دن بہت سے چہرے چمکتے ہوں گے، چمکتے دمکتے ہوں گے اپنی خوشی کی وجہ سے۔ چنانچہ یہ موضوع قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوا ہے اور کئی طریقے سے بیان ہوا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ حساب و کتاب کا دن ہوگا، اور لوگوں کو جب ان کے اعمال نامے دائیں اور بائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے، تو جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، گویا جنت کا پروانہ ملے گا، تو وہ اس کو لیے لیے خوشی سے چمکتا دمکتا لوگوں کو دکھاتا اور خوشی کے شادیانے بجاتا اور لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہوگا کہ دیکھو مجھے جنت کا پروانہ مل گیا، اپنے رشتہ داروں، دوستوں، یاروں، جاننے والوں سب لوگوں کو جو ہے وہ، جیسا کہ سورۃ الحاقہ میں اس کے پورا جو ہے پوری سورت اسی پہ مشتمل ہے کہ دکھاتا پھر رہا ہوگا کہ دیکھو کہ جو ہے مجھے کیا جنت کی خوشی کا یہ جو ہے وہ سامان مل گیا ہے، پروانہ مل گیا جنت کا، مجھے ٹکٹ مل گیا۔ تو اس طرح سے وہ نہ صرف اس کے چہرے سے خوشی عیاں ہوگی بلکہ وہ اپنے زبان حال و قال سے لوگوں کو بتا رہا ہوگا، اور اسی طرح سے وتسود وجوہ، بہت سے چہرے جو ہیں وہ غمی کے مارے کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے، ان پر گویا سیاہی جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے، اور وہ کلونس جو ہے ان کے چہروں پہ گویا چھائی ہوئی ہے۔ اس طرح سے غم کے مارے وہ جو ہے وہ ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے کہ یہ کس قدر غمناک ہیں،
اور ان کا بھی بتایا گیا ہے کہ یہ رو پیٹ رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش ہم مر کر مٹی ہو جاتے، ہمیں زندہ نہ کیا جاتا، ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، ہمیں یہ خبر نہ سننی پڑتی، اور یہ پروانہ جہنم کا ہمیں نہ دیا جاتا، اور اس طرح سے ہمیں زندہ نہ کیا جاتا۔ تو نہ صرف یہ کہ ان کے چہروں سے جو کلونس غم کی وجہ سے چھائی ہوگی، اس کی وجہ سے وہ پہچانے جا رہے ہوں گے کہ یہ کس قدر غمناک ہیں، بلکہ وہ زبان قال و حال سے بھی لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ وہ کس قدر مشکل میں پڑ گئے ہیں اور کس قدر وہ غم میں مبتلا ہیں۔ تو لہٰذا فرمایا کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو اس ساری صورتحال سے، اس ساری مصیبت سے، اور اس دن تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے چمکتے دمکتے ہوں، تو پھر اختلافات سے بچو، یعنی قرآن و حدیث کو تھامے رہو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اس کو جب تم نے تھام لیا تو بس تم نے ہدایت پا لی، پھر تم جنت کی طرف جو جانے والی پٹڑی ہے، جو شاہراہ ہے، تم اس پہ چل پڑے اور اس پہ مطلب تم رواں دواں رہو گے۔ جو زندگی کا دورانیہ تمہیں ملا ہے 150 سال کا، اس پورے دورانیے میں اسی پر تم چلتے رہو گے، یعنی قرآن حدیث کے مطابق چلتے رہو گے تو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ چیز قرآن میں اللہ رب العزت نے بار بار کئی طریقوں سے بیان فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کئی طریقوں سے بڑے اچھے انداز میں مثالیں دے دے کر بار بار سمجھایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ صورتحال یہ ہوگی کہ اب اس دن جن کے چہروں پر کلونس چھائی ہوگی، کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے غم کے مارے ان کے چہرے، تو ان سے کہا جائے گا کہ اکفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے۔ مطلب ایک تو یہ نا کہ کافر ہیں جیسے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، دوسرے تیسرے جو بھی نان مسلم ہیں وہ کافر ہیں ہی، لیکن اکفرتم بعد ایمانکم کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان بھی لائے تھے، تم نے مانا بھی تھا، اسلام کو قبول بھی کر لیا تھا، قرآن حدیث پہ تم نے اپنا ایمان یقین بھی ظاہر کیا تھا، پھر تم نے اختلافات کو ہوا دی اور ان اختلافات کے نتیجے میں تم کفر کی طرف بہہ گئے، تم نے ایمان کو ضائع کر دیا۔ یعنی اگر آج بھی اگر مسلمان قرآن اور صحیح حدیث پہ آ جائیں تو یہ کوئی فرقہ نہیں رہے گا، نہ سنی، نہ شیعہ، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ وہابی، نہ دوسرا کوئی بھی نہیں رہے گا، اس لیے کہ قرآن اتنا واضح ہے کہ اللہ نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی ہم نے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے، جو نصیحت حاصل کرے، جو اس کو جان کر سمجھ کر اس کو پڑھ کر عمل کرے اور جنت کے راستے پہ چل پڑے؟ کوئی ہے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے؟ یہ آیت قرآن میں کئی بار اللہ نے خصوصاً سورۃ القمر میں اس کو دہرایا ہے۔ اللہ جو ہمارا خدا ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا رازق ہے، وہ بار بار ایک بات بیان فرما رہا ہے۔ بار بار کیوں؟ اس لیے کہ میرے بندو سمجھ جاؤ یہی ٹائم ہے، یہ نہ کہنا کہ جب موت کا وقت آئے تو پھر کہنے لگو کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اس وقت یہ کہنے لگو کہ پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، میری زندگی میں تھوڑا سا اضافہ کر دے، میری موت میں تھوڑی سی تاخیر کر دے۔ بلکہ یہاں پہ جو الفاظ ہیں کہ رب لولا اخرتنی، اخر یؤخر، تاخیر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ ہم جس کو کہتے ہیں نا یہ بندہ تاخیر سے آیا، اس نے تاخیر کر دی، مطلب لیٹ کر دیا، تو وہ بندہ مرتے ہوئے کہتا ہے، مسلمان کی بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ سورۃ منافقون کا یہ آخری رکوع ہے جس میں اللہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، اے مسلمانو، یہ مسلمانوں کو، مومنوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جب موت کا فرشتہ تمہاری جان نکالنے آئے
تو اس وقت یہ کہنے لگو کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ پروردگار میری موت میں تھوڑی سی تاخیر کر دے، تھوڑی سی تاخیر کر دے، فاصدق واکم من الصالحین، تاکہ میں کوئی صدقہ خیرات کر لوں اور یوں میں نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤں۔ اب اس کا جواب اللہ نے کیا فرمایا ہے اسی آیت کے آگے؟ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز کسی کی موت میں تاخیر نہیں کی جاتی جب بھی اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ تو ہے اللہ کا فرمان اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے بڑی یعنی اور ایک بات دوسری بڑی، وہ کیا ہے کہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں نا کہ کوئی نوجوان مر رہا ہے، کوئی تندرست ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا بھاگتا دوڑتا مر رہا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا کہ یار یہ تو ٹھیک تھا، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور وہ مر جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک بندے کی موت کا وقت مقرر تھا، چاہے وہ بوڑھا تھا، چاہے وہ جوان تھا، چاہے وہ امیر تھا، چاہے وہ غریب تھا، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا سرجن تھا، ڈاکٹر تھا، اور وہ بہت کچھ تھا، لیکن موت کے آگے بہرحال وہ بے بس تھا۔ دنیا کا ہر فرد، دنیا کا ہر جاندار، انسان، جانور، پرندہ، چرندہ، کچھ بھی ہے، جب موت کا وقت اس کا جو آ گیا، اب اس میں ذرا بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ اور یہ چیز قرآن میں یعنی اس موضوع کو اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ قرآن میں کئی طریقوں سے سمجھایا ہے، کہ فرمایا کہ اگر تم موت سے ڈرتے ہوئے جہاد میں نہیں جاتے ہو نا، تم یہ سمجھتے ہو کہ جہاد میں جائیں گے، اس موضوع کو بھی اللہ نے کئی جگہ قرآن میں بیان کیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جہاد میں جاؤ گے تو مر جاؤ گے، تو یاد رکھو کہ موت تو تمہیں آ پہنچے گی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے جب اتنی جنگوں میں حصہ لینے کے باوجود، زخم بہت سارے کھانے کے باوجود وہ طبعی موت مر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ میں جائیں گے، جہاد میں جائیں گے تو مارے جائیں گے، وہ مجھے دیکھ لیں کہ میں نے کتنی جنگیں کی ہیں، لیکن میری یہ حسرت ہی رہی کہ مجھے شہادت ملتی اور میں کسی جنگ میں کسی جہاد میں شہید ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ میں آج بستر مرگ پہ پڑا ہوں تو مجھے دیکھ کے ہی کم از کم یہ سمجھ جاؤ کہ یہ موت کا جو وقت اور جگہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ما تدری نفس بأی ارض تموت، اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کہاں موت آئے گی، کس جگہ اس کو موت آئے گی، کس حال میں موت آئے گی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز کسی کی موت میں تاخیر نہیں کی جاتی جب بھی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کیا ہوگا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، تو مسلمانوں تمہیں کیا مسئلہ تھا کہ تم نے کفر اختیار کیا، وہ بھی اس وقت جب تم مسلمان ہو چکے تھے، جب تم ایمان لا چکے تھے، جب تم صاحب ایمان ہو چکے تھے، پھر تم نے اختلافات کو ہوا دی، پھر تم نے اپنے جو ہے وہ ہوا و ہوس کو ہوا دی اور اس کے پیچھے چل پڑے، تم نے اللہ کے اس کے رسول کے فرمانات میں اختلاف کر ڈالا، فرقوں میں بٹ گئے اور یوں تم کہیں کے کہیں جا پڑے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کیا تم بھی کافر ہو گئے تھے ایمان لانے کے بعد، تو فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور رہے وہ لوگ کہ جن کے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اسی سچویشن میں، اسی حال میں رہیں گے، ان کے چہرے ہمیشہ چمکتے دمکتے رہیں گے۔ جیسے دنیا میں کے اندر انسان کو جو خوشی ملتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، یہ زندگی بھی عارضی ہے، اس کی ساری چیزیں اس زندگی کی عارضی ہیں،
لیکن آخرت میں جو کچھ ملنا ہے وہ فار ایور ہے، وہ ہمیشہ ہے، وہ زندگی بھی ہمیشہ کی ہے، وہاں کی خوشیاں بھی ہمیشہ کی ہیں۔ اسی طرح سے جہنم کی زندگی بھی ہمیشہ کی ہے اور وہاں کا عذاب بھی ہمیشہ کا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل حق، یعنی یہ وہ صاف ستھری باتیں ہیں جو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تلاوت کی جا رہی ہیں، آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو سنوائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ آیات اللہ ہیں، یہ کسی کا کلام نہیں ہے، کسی بندے کی بات نہیں ہے، محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کے فرمانات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں پہنچائی گئی ہیں۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالی دنیا جہان کے لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ ظلم کرے دنیا جہان کے لوگوں پر۔ تو قرآن میں اس طرح کی یعنی آیات یا اس طرح کی جو الفاظ ہیں اللہ نے بار بار فرمائے ہیں، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ جو لوگ جہنم میں جلیں گے ہمیشہ، تو ان پر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ ان کو تو پوری زندگی کا دورانیہ دیا گیا تھا، مرنے تک کا ٹائم دیا گیا تھا کہ مرنے سے پہلے تک جو ہے یہ توبہ کر سکتے تھے، ایمان لا سکتے تھے، اللہ کو راضی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پوری زندگی کے دورانیے میں کبھی بھی یہ یعنی احساس نہیں کیا کہ ان کو اچانک مرنا ہے، اچانک یہ سب کچھ چھوڑنا ہے، اچانک اگلے جہان جانا ہے، لہٰذا انہوں نے کبھی بھی اس طرف توجہ ہی نہیں کی۔ ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے اس نے کچھ تقاضا بھی کیا ہے، اور اس نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس نے وہ بتایا بھی ہے، تو کبھی انہوں نے غور نہیں کیا۔ جس طرح سے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی پروڈکشن ہوتی ہے، کوئی بھی مشین ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک مینول ہوتی ہے، مینول بک ہوتی ہے جو اس کو چلانے کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں جو رب نے پیدا کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں چلنے چلانے کے لیے یا زندگی گزارنے کے لیے یا جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، جس طرح کسی بھی مشین کو پیدا کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد بیان کیا جاتا ہے، تو ہماری جو تخلیق کا مقصد ہے وہ بتانے کے لیے ہی تو اللہ نے یہ کتابیں نازل کی ہیں اور یہ آخری کتاب دی ہے، آخری نبی بھیجا ہے، اور اس کے مطابق فرمایا ہے کہ زندگی گزارنی ہے، اور اگر تم اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے، لیکن اگر تم نے اس کو اگنور کیا تو یاد رکھو پھر تم خود اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورۃ فرقان میں بتایا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ ہماری یہ شکایت کریں گے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے رب میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا مطلب چھوڑ دیا تھا؟ آج ہمارے یہاں حافظوں کی تعداد بے تحاشا ہے، لیکن کسی کو بھی ایک لفظ کا معنی نہیں آتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں لکھا کیا ہے۔ جب بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ جو کچھ اس نے رٹا ہوا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا حکم ہے، تو جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے نہ سمجھنا ہے نہ عمل کرنا ہے، تو اس رٹے لگانے کا اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ یقیناً فائدہ ہے کہ بندہ قرآن مجید کو یاد کرے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد پاک ہے کہ من حافظ القرآن وعامل بها حلل حلالہ وحرم حرامہ، یعنی جس نے قرآن کو حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، مطلب اس کو یاد بھی کیا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا سمجھ کے، تو اس کے لیے پھر بڑے بڑے درجات
کا اعلان کیا گیا ہے، یقیناً بہت بڑے بڑے درجات کا اعلان کیا گیا ہے۔ وہ سفارش بھی کرے گا، وہ جنت میں اس کو کہا جائے گا کہ شروع کر دو، شروع سے یعنی قرآن کے سٹارٹنگ سے، اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، اور جہاں تم وناس کرو گے وہاں تک جو ہے تمہاری منزل ہوگی، یا وہ تمہاری ڈیسٹینیشن ہوگی، یا تو وہ درجہ تمہیں ملے گا جنت میں، جہاں جہاں سے تم گزرتے جاؤ گے، پڑھتے جاؤ گے، اور جس درجے تک پہنچ کے تم وناس کرو گے وہ تمہاری ڈیسٹینیشن ہوگی۔ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور عمل بھی کرنا ہے۔ یعنی صرف خالی پڑھنا، خالی سمجھنا یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور خالی عمل بھی نہیں بلکہ اخلاص سے عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ اخلاص کے بغیر اگر کوئی بھی عمل ہے تو وہ قابل قبول بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یاد رکھو کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے یہ سب اللہ کا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں یہ تو اللہ کا فرمان ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ یہ کائنات کا جو نظام ہے یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اللہ کے حکم سے بارش برستی ہے، اللہ کے حکم سے سورج نکلتا ہے، اللہ کے حکم سے سورج ڈوبتا ہے، اللہ کے حکم سے سردی آتی ہے، اللہ کے حکم سے گرمی آتی ہے۔ یہ سارا نظام زندگی اسی کے حکم سے چل رہا ہے۔ ورنہ تو جن علاقوں میں سردی ہوتی ہے تو وہ کوئی اس میں تبدیلی کی کوشش کرتے لیکن نہیں کر سکتے، یا جن علاقوں میں بارش نہیں آتی وہ اس کو برسانے کی کوشش کرتے لیکن نہیں کر سکتے۔ جن علاقوں میں سورج مطلب جہاں جہاں سے بھی گزرتا ہے اس کو روک لیتے، وہ کہتے ہیں کہ سورج ہمارے پاس رہے تاکہ ہم اس سولر سسٹم سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اپنی مشینیں چلائیں، اپنی فیکٹریاں چلائیں، اور اس طرح سے جو ہے سورج کو کہیں اور نہ جانے دیں۔ تو ایسا کر سکتے ہوتے تو ضرور کرتے، مگر نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ ساری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ رہا یہ انسان کہ اس کو جو تھوڑا سا اختیار اس ایگزامینیشن سینٹر میں کچھ کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اچھا یا برا، تو یہ سمجھ بیٹھا کہ وہ آل ان آل ہے، حالانکہ وہ آل ان آل اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو موت سے بچا سکے۔ یہ سب سے بڑی وہ کڑوی حقیقت ہے جو ہر انسان بخوبی جان سکتا ہے۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا ریچسٹ پرسن ہے، یعنی سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے، وہ اگر چاہے کہ ساری دولت دے کے اپنی زندگی کا ایک منٹ بڑھا لے تو نہیں کر سکتا۔ وہ دنیا کا پاورفل ملک کا کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی چیف آف دی آرمی سٹاف ہے، کوئی اور بلا ہے، کتنا بھی کچھ ہے، وہ زندگی کا ایک لمحہ نہیں خرید سکتا۔ تو لہٰذا یہ ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ سارا اختیار و اقتدار اللہ رب العزت کا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے یہ ساری کائنات۔ وہ جیسا چاہتا ہے ویسا فرماتا ہے، یعنی اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے کہ کوئی چاہے کہ وہ اپنی کچھ مرضی کر سکے، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ ہواؤں میں، نہ فضاؤں میں۔ یہ تھوڑا سا اختیار جو اللہ نے انسان کو دیا ہے اس کے ذریعے سے وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یاد رکھو تمہیں اللہ کے حضور پیش بھی ہونا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا ہے کچھ اختیار دے کے صرف آزمائش کے لیے، لِيَبْلُوَكُمْ، تمہاری آزمائش کی جائے، تمہیں جانچا اور پرکھا جائے، تمہارے عمل سے تمہیں یہ دکھایا جائے کہ تمہیں جہاں بھیجا جا رہا ہے نا، جنت یا جہنم میں، تم نے اپنے عمل سے کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم اسی کے مستحق تھے، جنت کے یا جہنم کے۔ تو تم یہاں آزمائے جا رہے ہو اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عقیدت سے، اور تم یہ ثابت کر کے جا رہے ہو کہ جہاں تمہیں بھیجا جا رہا ہے وہیں کہ تم مستحق تھے۔ تو گویا تم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا۔ اب رہی یہ بات کہ تم اگر یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جو ہے وہ جو کچھ مرضی چاہے کیے جاؤ، تو ایسا نہیں ہے۔
تم ایک محدود ایک پیریڈ تمہیں دیا گیا ہے زندگی کا، اس پیریڈ کے محدود پیریڈ کے درمیان میں تم نے جو کچھ کرنا ہے اچھا برا وہ کرنا ہے، اور اس کے بعد ترجع الامور، سارے معاملات اللہ کے حضور پیش ہونے ہیں، تم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تمہارا حساب و کتاب ہونا ہے کہ بتاؤ تمہیں جو یہاں دنیا میں بھیجا گیا تھا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بس بے مقصد پیدا کر دیا تھا اور تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا تھا؟ یعنی تم بس اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے تھے، اور تم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، کسی نے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے، اور کسی نے تمہیں اچانک موت دے دینی ہے۔ تو یہ چیزیں تمہیں کبھی سمجھ نہیں آئیں کہ کوئی ہے ہستی جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور جس نے مجھے موت دینی ہے اسی ہستی نے تمہیں اپنے پاس بلا کے تمہارا حساب و کتاب کر دینا ہے۔ تو لہٰذا ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ سارا نظام ہستی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے یہ سارا کچھ۔ زمین کو جب وہ ہلاتا ہے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کو روک سکے؟ کون سی پاور ہے جو اللہ کو اس بات سے یا زمین کو یعنی سٹاپ کرا دے کہ یہ ہلے نہیں، یہ کوئی چیز گرے نہیں، کوئی تباہی نہ ہو، کوئی بربادی نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ جب قرآن میں اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، کہ یہ جو تباہی بربادی مچے گی، یہ زلزلہ عظیم برپا ہوگا، سارا کچھ تہس نہس ہو جائے گا، سارے لوگ زمین سے اٹھ کھڑے ہوں گے، تو یہ سارا کچھ کیوں ہوگا کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے رب کا حکم ہوگا اسے یعنی زمین کو کہ اب سارا کچھ باہر نکال دے، ساری اپنی خبریں باہر نکال دے، سارے لوگوں کو باہر نکال دے، سارا کچھ سامنے آ جائے گا، اور اس طرح سے سارے لوگ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے وہ موضوع جو قرآن میں اللہ نے کئی جگہ بیان فرمایا ہے کہ میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں یہاں دنیا میں رکھا، پھر میں نے تمہیں اپنی پاس واپس بلا لیا، تم نے میرے پاس واپس آنا ہے، تمہارا حساب و کتاب میں نے کرنا ہے، اور تمہارے اچھے برے عمل کے مطابق میں نے تمہیں تمہاری منزل جنت یا جہنم میں داخل کر دینا ہے۔ لہٰذا یہی بات ہے جس کے لیے تمہیں یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے اور تمہیں یہاں پہ بھیجا جا رہا ہے یا تمہیں پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا اس پہ غور کرو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اور پھر تم ہمارے سامنے پہنچ کر آہوزاری کرنے لگو اور کہو کہ فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، کہ اب ہم اعتراف جرم کرتے ہیں تو کیا اب کوئی چھٹکارے کی صورتحال ہے؟ تو لہٰذا ارشاد فرمایا کہ تم سب نے ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے، لہٰذا اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کا بھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔